شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ انسان کا دل تو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن نفس اس کو کہہ رہا ہے، مجبور کر رہا ہے کہ یار اس دفعہ تو کر لو، پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے. تو ابھی دل اور نفس ایک پیج پر نہیں ہے. دل تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ کام تو غلط کر رہے ہو، لیکن نفس اس کو اکسا رہا ہے اور وہ مان بھی جاتا ہے نفس کی. تو حضرت اگر یہ جنگ ہو قلب اور نفس میں تو اس کو ایک پیج پہ کیسے لائیں؟ اس میں ایسا کہ اصل میں یہ جو قلب کی کیفیت تو ہر حال میں ہی ہے، بھلے اس کا رزیلہ ختم ہو یا نہ تو بھی اس کی یہ کیفیت ہے. ہاں یہ وہ شخص جس سے کوئی مجاہدہ ریاضت نہیں کیا رزیلہ یعنی اس کی شہوت اور غفلت کو مارنے کا، تو اس کا قلب پھر بھی اس کو ایک ضمیر کی آواز جس کو کہتے ہیں وہ ضرور بولتا ہے، وہ ضرور بولتا ہے. ایک عام آدمی جسے اس قلب پہ محنتیں نہیں کی، ایک چور ہے مثلا، ایک چور چوری کرتا ہے، حالانکہ اس کے حالات کی چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، لیکن اس کی دل کی جو آواز ہے اس کو بھی کہتی ہے کہ یار دیکھو چوری غلط کام ہے، کام ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو چھپتا پھرتا ہے. اور جس کام کو کر کے چھپے تو وہ غلط ہی ہوگا نا. تو یہ اس ضمیر کی اصل جو آواز ہوتی ہے جو اس کو غلط کہہ رہی کہ دیکھو کیا غلط تم نے، اور باقی یہ کہ اب تم 100 بہانے بناتا ہے پھر یار مجبوری ہے، کیا کریں، کہاں سے کھائیں، مر جائیں گے بھوکے، کیا ہوا، مالداروں بڑا مال کمایا لہذا لوٹ لو، کیا وہ علیہ کا ڈھکوسلے دماغی ساری خرافات. لیکن اس کا بھی قلب جو ہے، کیوں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب اصل میں دنیا کی چیز ہی نہیں ہے، یہ آخرت کا جز ہے. پورا بدن دنیا کی چیز ہے، قلب واحد ہے جو آخرت کی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ ہاتھ جو ہے یہ بھی دنیا کی چیز ہے، اس پہ حرام روزی رکھ دو، حلال روزی رکھ دو، یہ اس پہ لے لے گا. آنکھ بھی دنیا کی چیز ہے، حلال کو بھی دیکھ لے گی، حرام کو بھی دیکھ لے گی. اور زبان تک دنیا کی چیز ہے، آپ اس پہ حلال کھا لے حرام کھا لے، کھا لے گی. فرمایا صرف دل ایسی چیز ہے کہ جو آخرت کا جو دنیا کا نہیں ہے، وہ ضرور آپ کی ضمیر کی آواز جس کو بولتے وہ ضرور کہے گا یار دیکھو حرام کھا رہے ہو، یا دیکھو یار غلط ہے، یا دیکھ لو یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ الگ بات ہے آپ مجبوری کی تقریر کر کے اس کو کر لیتے ہیں، لیکن دل آپ کو ضرور سبق دیتا یار یہ غلط ہے. تو دل کے علاوہ کوئی جز ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ کہے کہ یار دیکھو ہے تو غلط تم کر رہے ہو دیکھ لو. یہ ہاتھ بھی نہیں کرتا، ہر چیز لے لیتی ہے، لیکن دل جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو روکے گا. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا استفتی قلبک، فرمایا کہ جب گناہ ثواب کا پتہ نہ چلے یا رسول اللہ تو ہم کیا کریں، کوئی بتانے والا مفتی بھی نہیں ہے. آپ نے کہا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ اگر اللہ والے ہیں تو آپ کا دل اس کا مطلب صالح ہو چکا اب آپ فتویٰ لے لو کیوں فتوے کے قابل ہے، جیسے مفتی منازل طے کرنے کے بعد مفتی بنتا ہے. لیکن ہر بندے کا دل مفتی ہے، وہ بالکل فتویٰ دے گا تو ٹھیک دے گا. تو اس لیے مطلقاً آپ نے فرمایا استفتی قلب، اپنے دل سے فتویٰ لو. اب دل سے فتویٰ لیا تو دل کے اندر کھٹک آ رہی ہے، کام ٹھیک نہیں لگ رہا. فرمایا جو مہا کا فیصد جو دل میں کھٹکے سمجھو یہ گناہ ہے، اس سے بچ جاؤ. اس لیے تو دل تو سب کو وہی کہتا ہے، لیکن وہ بات دوسری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر.